السلام علیکم دوستو، درہ خیبر جہاں سکندر اعظم سے لے کر انگریزوں تک سب کے غرور خاک میں مل گئے۔ بچپن سے جادو والی کہانیوں میں ایسے بہت سے مقامات کو قصے سنتے آئے ہیں جہاں سے ایک قدم آگے جانے والا یا تو پناہ ہو جاتا ہے یا پیچھے دیکھنے والا پتھر کا بت بن جاتا ہے۔ ایسی ہی حقیقی دنیا میں اگر کسی علاقے کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے تو وہ ہے پاکستان کے اندر افغانستان کی سرحد سے متصل درہ خیبر، جہاں سے افغانستان جانے اور وہاں سے یہاں آنے والوں کو راستے کے حصول کے لیے یہاں پر آباد افریدی قبائل کو خراج دینا پڑا، اور دنیا کو فتح کرنے والے بڑے بڑے فاتحین کو بھی یہاں سے سر جھکانا پڑا۔ تقریباً تمام مورخین نے افریدی قبائل کو وہ بلائے لکھے ہیں جو جنگ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت ان کی دشمنوں کی بدترین شکستوں کا باعث بنتی رہی۔ غیر ملکی اور مقامی لکھاری اس بات پر متفق ہے کہ جتنی زیادہ حملے درہ خیبر پر ہوئے ہیں اتنے شاید ہی دنیا کی کسی شاہراہ یا گزرگاہ پر ہوئے ہوں گے۔ دنیا کا یہ مشہور درہ خیبر پشاور سے 11 میل کے فاصلے پر یہاں بنی تاریخی دروازے باب خیبر سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے اندازاً 24 میل یعنی تورخم کے مقام پر پاک افغان سرحد پر ختم ہوتا ہے، جہاں سے لوگ باؤنڈری لائن عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ باب خیبر اور تورخم کے بیچ کا یہ علاقہ یہاں کسی بھی بری نیت سے آنے والوں کے لیے خطروں سے اتنا بھرپور ہے جیسا کہ مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اس خطے میں فاتح کہلانے والا کوئی حکمران اس درے اور اس کے مکینوں کو قابو نہیں کر سکا۔ درہ خیبر کا جغرافیہ اور جنگی خاصیت: اس راستے کے دونوں طرف تقریباً 1500 فٹ اونچی پہاڑی چٹانیں اور ان کے بیچ ناقابل دریافت غار واقع ہے۔ یہ درہ یہاں کے لوگوں کے لیے جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی حصار ہے جسے دنیا کے کسی جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سب سے خطرناک حصہ تاریخی علی مسجد کا مقام ہے، جہاں پر یہ درہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی صرف چند میٹر رہ جاتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کی پہاڑی چوٹیوں پر چھپے چند قبائل بھی سینکڑوں فٹ نیچے راستے سے گزرنے والے ہزاروں فوجوں کے لیے قیامت برپا کرتے تھے اور انہیں زج کر کے پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے، یہاں تک کہ انہیں لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ان قبائل کی بات ماننی پڑتی تھی۔ موت کی وادی کا دروازہ: پشاور شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تحصیل جمرود میں بنے اس دروازے کو اگر دشمن کے لیے موت کی وادی کا دروازہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس دروازے سے ہی پورے درہ خیبر کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ سابق صدر پاکستان کا فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں یہ دروازہ بنایا گیا۔ جون 1963 میں مکمل ہونے والا اس دروازے کی تعمیر اس وقت کے کیمبل پورا اور آج کے اٹک کے 2 مستریوں کا گاما مستری اور ان کے بھتیجے صادق مستری نے کی۔ یہ تعمیر تقریباً 2 سال میں مکمل ہوئی۔ اس دروازے پر مختلف تختیوں پر ان حکمرانوں اور حملہ آوروں کے نام نصب ہے جنہوں نے اس راستے کو استعمال کیا۔ اس دروازے کے قریب بحری جہاز نما قلعہ سکھ جرنیل ہری سنگھ نالوا نے تعمیر کروایا تھا تاکہ درہ خیبر پر نظر رکھنے کے لیے فوجی یہاں رکھے جا سکے۔ اس علاقے کی زیادہ تر آبادی افریدی قبیلے کے ذیلی شاخ کوکی ہیل سے تعلق رکھتی ہے۔ سکندر اعظم کی پاسپائی: پروفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر افریدی خیبر سے متصل ضلع اور اورکزئی میں گورنمنٹ ڈگری کالج غلجو کے پرنسپل ہے اور یہاں کی تاریخی پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کو فتح کرنے کے بعد پختونوں کے صوبہ قندھار کا قصد کرنے والا سکندر اعظم کی فوجوں کو اسی درہ خیبر پر سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہیں اپنی ماں کی ہدایت پر راستہ بدلنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ افریدی قبائل کے اس سخت مزاحمت کی وجوہات جاننے کے لیے سکندر اعظم کی ماں نے انہیں ہدایت کی کہ اس علاقے کے چند مکینوں کو دعوت پر اس کے پاس بھیجا جائے۔ افریدی قبائل کے یہ سردار سکندر اعظم کی ماں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، جہاں پر انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ میں سے سردار کون ہے؟ اس پر ہر کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہی سردار ہے اور یہ سب آپس میں الجھ پڑے۔ یہیں پر سکندر اعظم کی ماں کو احساس ہو گیا یہ لوگ جب اپنوں میں سے کسی کو خود سے بڑا ماننے کو تیار نہیں تو وہ سکندر اعظم کو کیا مانیں گے۔ ماں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ ہندوستان جانے کے لیے درہ خیبر کے راستے کا خیال دل سے نکال لے
یوں سکندر اعظم کو اپنا راستہ بدلنا پڑا اور وہ باجوڑ کے راستے اپنے منزل کی طرف چلے۔ سکندر اعظم کے آج کے پاکستان کے علاقوں میں داخلے کے حوالے سے سابق انگریز گورنر سر اولف کیرونی نے اپنی کتاب پٹھان میں لکھا ہے کہ سکندر پشاور میں داخل نہیں ہو سکا اور اس نے جو دریا عبور کیے وہ کوس پوسپلا اور گوریز تھے، جن کے درمیان ایک پہاڑی چشمہ واقع تھا جو صرف کونٹر یعنی پنچکوڑا کا بالائی حصہ ہو سکتا ہے، جہاں سے آج کل باؤنڈری لائن گزرتی ہے، اور اس نے آج کے باجوڑ کی ایری گایوں کے مقام پر نوگے کا راستہ اختیار کیا۔ بدھ مت کے بڑے آثار معروف صحافی اللہ بخش یوسفی اپنی مشہور کتاب تاریخ افریدی میں لکھتے ہیں کہ درہ خیبر کے علاقے میں بڑے تعداد میں بدھ مت سے متعلق بہت زیادہ آثار قدیمہ نمودار ہوئے، تاہم اپنے اعتقادات کی بدولت پختون ان مورتیوں کے خلاف تھے اور انہیں توڑ دیا کرتے تھے۔ اس علاقے میں لنڈی خانہ کے قریب ایک پہاڑ پر اخت قدیمہ کی ایک قلعہ نما عمارت ہے جیسے یہاں کے افریدی کاپر کوٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ بخش یوسفی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں میں پختونوں سے دشمنی مول لینے کے بجائے ان پر اعتماد کیا اور انہیں اپنا فخر کہہ کر متعارف کرواتے۔ جن سرداروں نے محمود غزنوی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، ان میں ملک خانو، ملک آمو، ملک دور، ملک یحییٰ، ملک محمود، ملک عارف، ملک غازی، ملک شاہد اور ملک احمد وغیرہ شامل ہے۔ محمود غزنوی نے سومنات کو فتح کیا تو پختون بھی جگری سے لڑے، اور اس طرز لڑائی نے انہیں پختونوں کو خان کا نام دینے پر مجبور کیا اور کہا کہ صرف پختون ہی خان کہلانے کے لائق ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان فتح کرنے کی خواہش میں جب ظہیر الدین بابر اپنی طاقت کے بھروسے پر خیبر کی طرف چلے تو افریدی ان کے راستے میں لوہے کی دیوار بن گئی، اور بابر کو یہ سمجھ آ گیا کہ طاقت کے بل پر وہ درہ خیبر کو عبور نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو انہیں افغانستان کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے عقب کے غیر محفوظ ہونے کی فکر لاحق رہے گی۔ لہذا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر 1519 میں دوبارہ خیبر کو فتح کرنے کی ٹھانی۔ ظہیر الدین بابر کو سخت لڑائی کے بعد صرف ایک رات علی مسجد میں گزارنے کا موقع مل سکا۔ وہ جمرود تو پہنچ گئے، لیکن انہیں خیال آیا کہ اگر وہ پنجاب جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ واپسی پر یہ قبائل ان کی راہ کاٹ لے۔ سکھ حکومت۔ سکھ حکمران رنجیت سنگھ کو یقین تھا کہ پختونوں پر اقتدار قائم رکھنے کے لیے کسی مضبوط ہاتھ کی ضرورت تھی، اس لیے سکھوں کی مشہور ترین انتظامیہ جنرل ہری سنگھ نالوا کو ہماری لشکر کے ساتھ پشاور کا انتظامی افسر مقرر کیا گیا۔ ہری سنگھ نے پختونوں کو تو پریشان کیا، تاہم وہ قبائلوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور ان قبائل کے اقدامات کی بدولت خود رنجیت سنگھ پر ان کی دہشت طاری ہو گئی۔ اسی دہشت کا اثر تھا کہ ان قبائلوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ہری سنگھ نالو نے باب خیبر کے مقام یعنی درہ خیبر کے دہانے پر قلعہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور 1836 میں اس پر کام کا آغاز ہوا۔ یوں تو سکھوں نے یہ قلعہ قبائل کے حملوں سے بچنے کے لیے بنایا تھا، تاہم افغانستان کی امیر دوست محمد خان نے اسے اپنے خلاف عزائم کا نشان سمجھا اور سکھ فوجوں پر حملہ آور ہو گئے، جہاں پر ہری سنگھ نالو مارے گئے۔ انگریز سرکار سے معاوضے کا حصول۔ انگریز سکھ لشکر کے افغانستان میں قیام کے وقت یہ ضروری تھا کہ ان کی پیچھے واپسی کا راستہ یعنی درہ خیبر کھلا رہے، لیکن یہ افریدی قبائل کو معاوضہ یعنی معاوضہ دیے بغیر ممکن نہ تھا۔ انگریزوں کو بھی پتہ تھا کہ افریدی کو معاوضہ نہ ملا تو وہ خود بھی سکون سے نہ رہ سکیں گے، چنانچہ انہیں درہ خیبر میں سکون رکھنے کے لیے افریدی کو سالانہ 1,25,000 روپے معاوضہ دینا پڑا۔ افغانستان میں 2 سال تک قیام کے بعد جب انگریزوں کو شکست ہوئی تو آپ نے حلیف فوج یعنی سکھوں کو لے کر واپس روانہ ہوئے، تاہم درہ خیبر کے اندر افریدی قبائل نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کی 14 طبقہ روشن ہو گئے۔ درہ خیبر کے اندر علی مسجد کے مقام پر انگریزوں کی توپیں اور بندوقیں سب کچھ افریدی قبائل نے چھین لیا۔ ان افریدی قبائل کے ساتھ معاہدوں کے روح سے ان قبائل کو تحفظ راہ اور قیام امن وغیرہ کے لیے
یہ رقوم دی جاتی ہے جسے مقامی زبان میں مواجب کہتے ہیں۔ یہ رقوم سال میں دوبارہ ادا کی جاتی ہے اور اسے وصول کرنے والا فخر محسوس کرتا ہے۔ ایسے قبائلی ملک اور عمائدین بھی ہیں جو ان قبائلی علاقوں سے دور رہتے ہیں اور اکثر اوقات انہیں اپنے حصے کے مواجب کے چند روپوں کو لینے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے، تاہم وہ اس خراج سے دستبردار نہیں ہوتے۔ حکومت ان قبائلی عمائدین کو احترام کے طور پر لنگی یعنی دستار کے نام سے بھی رقم ادا کرتی ہے۔ اپریدی کب سے یہاں ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر اپریدی کہتے ہیں کہ ان اپریدیوں کے اس علاقہ جمرود سے لے کر تیرا اور چورا تک موجودگی اور ان کے لیے جلال آباد سے پاکستان کی موجودہ شہر مردان تک ایک پختون ریاست بھی قائم کی گئی تھی، جس کے بنانے والے بایزید انصاری یا پیر روحان تھے اور اس میں وزیرستان کے علاقے بھی شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی زراعت اور سرسبز و شادابی ہی کی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا اور اس لیے فاتحین نے ہمیشہ اس پر قبضہ کر کے اسے زیر نگین کرنا چاہا اور ان فاتحین نے گندہارا یعنی پختونوں کے صوبے کا راستہ اختیار کیا، جہاں پر درہ خیبر ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بنا۔ وہ کہتے ہیں کہ باب خیبر کے ارد گرد کے علاقے میں قریباً 29 لڑائیاں خود ارد گرد کے مختلف قبائل کے مابین لڑی گئی، جس میں سکھوں، انگریز اور خود قبائل کے بیچ یہ جنگیں ہوئی۔ اپریدی قبائل کی یوں تو اور بھی کئی شاخیں ہیں، لیکن ہر شاخ الگ الگ علاقے میں آباد ہے۔ ان کے سب سے بڑی شاخ کوکی ہیل باب خیبر سے لے کر درہ خیبر اور پھر تیرا کے بڑے علاقے میں آباد ہے۔ اس قبیلے کے ملک عطا اللہ جان کوکی ہیل کے بھتیجے اکرام اللہ کوکی ہیل کا کہنا ہے کہ جمرود کا کنٹرول لینے کے لیے ان کے قبیلے کی مدد تخکال کے ارباب سرفراز خان نے کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں دنیا کے ہر حصے سے آنے والے جنگجو نے اس علاقے کو فتح کرنا چاہا، وہیں پر اس علاقے میں اپنے قبائل کے مابین بھی اقتدار اور زمین کے لیے رساکشی جاری رہی، جس میں دشمنوں کے علاوہ اپنوں نے بھی کردار ادا کیا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ اب کافی عرصے سے علاقے میں امن ہے اور تمام قبائلی اپنی اپنی حدود میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔